السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، طہارت کے مسائل، نماز کی پہلی شرط طہارت پر گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ غسل کے احکام و مسائل، غسل کرنے کا سنت طریقہ، غسل کن باتوں سے فرض ہوتا ہے، بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، جب غسل کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت نیت پائی جانی چاہیے۔ نیت کر لیں، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ بغیر نیت کے غسل کیا تو غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں پائے گا۔ ثواب پانے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ غسل کرتے وقت نیت پائی جائے۔ نیت سے مراد آپ غسل کون سا کر رہے ہیں، سنت کر رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں، مستحب کر رہے ہیں۔ غسل فرض احتلام ہو، نائٹ فال ہو جائے، یا مرد عورت کے ساتھ مجامعت کرے، یا عورت مخصوص ایام سے، MC سے، نفاس سے، حیض سے فارغ ہو، تو اب جو غسل ہوگا وہ غسل فرض ہے۔ غسل سنت جمعہ کے دن، اسی طرح سے عیدین کے دن اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اس میں نہانا، غسل کرنا سنت ہے۔ غسل مستحب، اللہ کا فضل ہوا، حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف کوئی ہوا تو غسل کر کے اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری دینا، بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے کسی شیخ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، یا کسی صاحب مزار کے در دولت کی حاضری سے مشرف ہو رہا ہے۔ عموماً ہم اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو حاضری سے پہلے غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد حاضری دیتے ہیں، تو وہ جو غسل ہوتا ہے وہ غسل مستحب ہے۔ تو ایک ہی غسل میں تینوں کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جمعہ ہی کے دن کسی پہ غسل فرض ہوا تو جمعہ کے دن نہانا سنت بھی ہے، اور جمعہ ہی کے دن وہ اجمیر معلیٰ میں حاضری سے مشرف ہو رہا ہے تو ایک ہی نیت میں تینوں غسل بھی ہو جائے گا، کافی ہوگا۔ تو پہلا کام نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئیں، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو دھونا سنت ہے۔ اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے، عموماً احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو منی اچھل کے نکلتی ہے، تو تہبند وغیرہ یا دوسرے کپڑے اس سے جب بھیگ جاتا ہے تو وہ ران وغیرہ پہ بھی جو ہے لگ جاتا ہے، نجاست پھیل جاتی ہے، تو جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے رگڑ رگڑ کر اسے دھولیں گے اور نجاست کا اثر دور کریں گے۔ پھر بدن پر پھر نماز کی طرح وضو کریں، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کر لیں، اور نماز کی طرح وضو کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ قدم وغیرہ، پیر وغیرہ جو دھلنے کی جو ہے ممانعت کتابوں میں آئی ہے، وہ اس بیس پر ہے کہ پہلے ایسے باتھ روم نہیں ہوتے تھے کہ پانی تیزی کے ساتھ نکل جائے، تو آدمی اپنے استعمال شدہ مائع مستعمل پانی میں، مائع مستعمل میں اس کا قدم جو ہے آلودہ رہتا تھا، اس لیے دھونے سے منع کیا گیا۔ لیکن آج کل باتھ روم میں تیزی کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے تو قدم دھو لیے جائیں۔ اب اس کے بعد پورے بدن پر تیل کی طرح پانی مسلے، خصوصاً اس جاڑے کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں
بدن کے جو جوڑ ہیں، گھٹنے کے حصے میں، انگلیوں کی گھائیوں میں، کوہنی پر جو ہے سفیدی جمی رہتی ہے، تو اس کو رگڑ رگڑ کر اس سفیدی کو ختم کرے تاکہ پانی اچھے سے بہنے میں، پانی بہانے میں آسانی ہو۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کاندھے پر، 3 مرتبہ الٹے کاندھے پر، 3 مرتبہ سر پر اس ترتیب سے پانی بہائے کہ ہر حصے پر، ہر بال پر کم سے کم 2 بوند پانی بہ جائے اور ہر بال پہ 3 مرتبہ پانی بہ جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ صابن لگا کے نہانا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ پانی ڈال لیے، مسل لیے، میل کچیل پسینے وغیرہ کی بو آپ نے دور کر دی، اب صابن لگا لیں، ہر حصے پر صابن پہنچ گیا، اب تیسری مرتبہ پھر پانی بہا لیں، اس طرح سے جو ہے پانی بہائیں۔ اب بدن میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ وہاں خود پانی نہیں پہنچتا جب تک آپ بالارادہ نہ پہنچائیں، جیسے جو ہے کان کی بناوٹ، سوراخ چھوڑ کے جو بناوٹ ہے وہ اعضائے غسل میں شامل ہے۔ اسی طرح سے گردن، گلے کا حصہ، جن کی گردن بہت موٹی ہوتی تو چمڑی میں لٹ پڑ جاتی ہے، تو اس لائننگ میں پانی بہانا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے بغل کا حصہ، جب تک ہاتھ اٹھا کر آپ دونوں ہاتھ کے نیچے بغل کے حصے میں پانی نہیں بہائیں گے، پانی ایزی بہے گا نہیں بلکہ تری بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی طرح سے ناف کا حصہ، ناف میں انگلی داخل کر کے پانی بہائیں۔ پیشاب کا مقام اور اس سے متصل تھیلی کا حصہ فوطا، تو وہاں جب تک آپ بالارادہ پانی نہیں پہنچائیں گے پانی نہیں بہے گا۔ اور جو موٹے ہوتے ہیں جب بیٹھ کے نہاتے ہیں تو ان کے پیٹ سے، شکم سے ران جو ہے وہ جڑ جو ہے وہ بالکل پیک ہو جاتی ہے، تو وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے تھوڑا بہت اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، اس حصے پہ پانی پہنچائے۔ پوری ران کی گولائی، بیٹھ کے نہا رہا ہے تو گھٹنے کا جوڑ، یہاں بالارادہ قصدن آپ کو پانی پہنچانا پڑے گا، جبھی پانی پہنچے گا۔ پنڈلی کی گولائی، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا جائے، دوسرے ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر پہنچاتا جائے، بہاتا جائے، اور پیر کی انگلیوں کی گھائیوں میں اچھے سے پانی پہنچائے۔ اس طرح سے پانی غسل کرنا، اس طرح سے پانی پہنچانا، یہ جو ہے سنت ہے۔ اس طرح سے غسل کیا جائے۔ دوران غسل کسی طرح کا سلام و کلام نہیں کریں گے، حمام میں کسی طرح کی دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کسی طرح کی بات چیت بھی کرنے سے گریز کریں گے، بچیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کسی پر غسل فرض ہوا تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ انڈر ویئر، وہ تہبند، وہ پینٹ جو احتلام سے، منی سے آلودہ ہوا ہے، اس کو وہ رگڑ رگڑ کے پاک کرے، صاف کرے، 1 مرتبہ دھو کے پوری قوت سے نچوڑے، پھر دوسری مرتبہ دھو کر ایسے ہی نچوڑے، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی نچوڑے، اور ہر مرتبہ ہاتھ بھی دھو لے۔ اس طرح سے کپڑا پاک کرے۔ اگر کپڑا پاک نہیں کیا اور ایسے ہی اس نے سوچا میں احتلام منی لگی ہے انڈر ویئر میں، اور وہ سوچتا میں ایسے ہی نہا لوں تو میرا بھی غسل ہو جائے گا، پاک ہو جاؤں گا، اور میری انڈر ویئر بھی پاک ہو جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ نجاست پھیلے گی، اور وہ کوئی نجس چھینٹا جس میں منی کا اثر پایا جا رہا تھا، اگر وہ بکیٹ وغیرہ میں چلا گیا تو پورا پانی نجس کر دے گی، پورا پانی نجس کر دے گا، وہ ایک چھینٹا ناپاک کر دے گا۔ اس لیے پہلے ناپاک کپڑا اپنے بدن سے جدا کریں، اسے پاک کریں، اس کے بعد غسل کریں۔ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ تھا۔ اللہ تعالی مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔